میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا بے حد ہم پر کرم ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں وہ نماز جمعہ کی ادائیگی، اللہ رب العزت اس کو سنت کے مطابق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم اور مہربانی سے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس موقع پر دین کے متعلق، قرآن کے متعلق، سنت کے متعلق جو چند باتیں کہی اور سنی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات اپنی مخلوق خصوصاً حضرت انسان پر بے شمار ہیں، لا تعدوا ولا تحصوا، نہ تو ان کو گنا جا سکتا ہے نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا لا تعداد ہم پر احسانات ہیں اور ان کے انعامات ہیں۔ ہم جتنا شکر کریں، پیدائش سے لے کر لاحت تک اترنے تک، قبر میں جانے تک، ساری زندگی بھی اگر ہم زبان پر دل پر شکر کے الفاظ رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو تب بھی وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کے ہم پر احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ہمارے چھوٹے سے عمل کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اور چھوٹے سے شکر کو بھی شاکرین کی جماعت میں ہمیں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ان نعمتوں میں سے، ان احسانات میں سے یہ بھی احسان ہے۔ آج جو میں گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ اسی چیز کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں ان چیزوں کو بطور انعام کے اور بطور احسان کے جتلوایا نہیں ہے کہ میں نے تم پر یہ نعمت دی، تمہیں میں نے یہ نعمت دی، میں نے تمہیں یہ نعمت دی۔ نعمتیں بہت دی جیسے میں نے عرض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، بار بار تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے باپ اپنے بچوں پر بہت سارے احسان کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کو ہر وقت یہ بتاتا نہیں ہے، اور بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کیا، یہ کیا۔ یہ بات ہم نے اللہ تعالیٰ ہی سے سیکھی ہے کہ جب اتنے کریم ذات نے اتنے احسانات کیے ہم پر اور کہیں تذکرہ نہیں کیا، تو ہمارے کیا بندے پر کیا احسان کرے گا، تو کیا تذکرہ اس کا۔ لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے دو انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بندوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا، وہ یہ کہ میں نے ان میں اپنا رسول مبعوث کیا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا۔ تو ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ احسانات کی فہرست تو بے شمار ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دو انعام بہت عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے رسول اللہ۔ یہ دو احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنے کیے، ایسے کیے کہ تمام نعمتیں اس کے آگے پھر کچھ۔ یہ ساری کائنات جو ہے یہ مرہون منت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا
کہ اللہ کے رسول آپ کی بعثت اس دنیا میں کیوں کر ہوئی، کس لیے ہوئی، دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ میں اس دنیا میں معلم بنا کر یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کس چیز کے معلم ہیں؟ معلم کا معنی ہوتا ہے تعلیم دینے والا، پڑھانے والا، سکھانے والا، یہ معلم کے سارے معنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور ہم پر احسان کیا، وہ ہے کتاب اللہ کا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے محبوب آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس ذات باری تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، رسول اللہ اور کتاب اللہ، جو عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کو پہچانیں اور ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور ان نعمتوں پر عمل کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کتاب اللہ، اور دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دونوں باتیں تو بیان نہیں ہو سکیں گی، لمبی ہو جائیں گی۔ میں مختصر الفاظ میں صرف پہلی بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہے کتاب اللہ، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، رپیٹ کی جانے والی کتاب۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کے مقابلے میں آپ لا سکیں، نہ تو ایسی کوئی کتاب ہے شان اور شوکت والی، اور نہ اتنی پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے۔ دنیا میں یہ ایک ہی ہے، لاثانی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اس جیسی کتاب نہیں، اس جیسی کوئی کلام نہیں، ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی نہیں لا سکتے اس کے مقابلے میں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر زعم ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب کلام لا سکتے ہیں تو تم اس کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی لا سکتے ہو تو لے آؤ، لیکن فرمایا ایسا تم نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب اللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے اس کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ جیسے میری گفتگو ہے، میرا ایک کلام آپ سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں اور یہ مجھ سے صادر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن کریم جو ہے، یہ کلام اللہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ان سے صادر ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل فرمایا اور آپ کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ کے ذریعے تابعین تک، تابعین کے ذریعے تبع تابعین تک، فقہاء تک، محدثین تک، ائمہ تک، علماء تک، آج تک رہتی دنیا تک یہ رہے گا، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ لہذا یہ کتاب اللہ جو ہمارے ہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی تھی، کتاب اللہ اور رسول اللہ، دو نعمتیں عطا کی تھیں ہماری ہدایت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری، اور پھر ایک اجل کا وقت آ جاتا ہے ہر ایک پر، تو آپ پر بھی آیا۔ جب جا رہے تھے تو فرمایا سنو
میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ۔ اب رسول اللہ تو چلے جا رہے ہیں لیکن اپنی سنت چھوڑ کے چلے گئے، لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ باقی ہیں۔ اور فرمایا ان کو لازم پکڑو گے، اور جب تک تم ان پر قائم رہو گے، اس کو پڑھو گے، ان پر عمل کرو گے، تم کامیاب رہو گے۔ اور اگر تم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیزو، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے بھیجی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان حشر میں جب سب اٹھائیں گے لوگوں کو، فیصلہ فرمائیں گے، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہاں دو سامنے آئیں گی، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے گی۔ بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کے ہاں، اور اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل ہوگا، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ اجازت نہیں ملے گی کہ اپنا سر مبارک اٹھائیں اور آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے۔ تو فرمایا کہ میں سر اٹھاؤں گا اور جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤں گا، پھر دوبارہ سجدہ ریز ہوں گا، پھر سے 12 سجدہ ریز ہوں گا، اور اپنی امت کو چن چن کر میں نکال رہا ہوں۔ لیکن ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ٹھہر جاؤں گا، میری امت کے لوگ جہنم میں ہوں گے لیکن میں ان کی سفارش نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ مجھے یہ معلوم ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف قرآن کریم کتاب اللہ مدعی ہے، قرآن نے بھی ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اس کتاب اللہ کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن نے جہنم میں روکا ہوگا، میں بھی اس شخص کے بارے میں شفاعت نہیں کروں گا۔ وقال الرسول ربی ان قومی ھذا القرآن محجورا، اے اللہ یہ میری امت تو ہے لیکن انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کی بھی سفارش نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ دو نعمتیں قرآن اور رسول اللہ ہماری شفاعت کے لیے آئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی ہماری شفاعت نہیں کریں گے بلکہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں ہوں گے۔ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا وہ شخص، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ وہ ان کے مقابلے میں مقدمہ قرآن کرے اور رسول اللہ کرے۔ مدعی وہ میرے عزیزو، قرآن کریم کو عزت دو، قرآن پر ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور جتنا ہے یہ 30 پارے، اس 30 پارے میں ایک ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ کوئی کمی بیشی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں پھر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پر ایمان رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے اور آخری کتاب ہے، اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر کوئی کتاب اور آئی ہے قرآن کے بعد تو وہ جھوٹا ہے۔ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں ہے، اس پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔
اور اس کے بعد قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھو۔ اقرا، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اس کو پڑھو تو اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو صحیح پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو پڑھانا ہے اور صحیح پڑھانا ہے، اور اس کے معانی کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھیں میرے عزیزوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن کریم کو کتنا پڑھا جائے، تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو، قرآن کا لغوی معنی ہے کہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ قرآن کو قرآن تب ہی کہتے ہیں کہ بار بار پڑھا جائے، تو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، تو کم از کم سال میں اس کو 2 مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے، پورے قرآن کو الف لام میم سے والناس تک، لیکن صرف لفظ کے نہیں، لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو بھی پڑھا جائے، یعنی سنا جائے، سمجھا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اتنا تو معمول ہم بنا لیں، اس کو تقسیم کر لیں، گھر کے نظام کو ہم ترتیب دیتے ہیں، ہماری جتنی زندگی کا عمل ہوتا ہے وہ مرتب ہوتا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کی بھی ترتیب ہونی چاہیے کہ روزانہ کم از کم ہم اتنا قرآن پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ ایک واقعہ آتا ہے ہمارے ہی اللہ کے نیک بندوں کا، ربیع بن حراش رحمہ اللہ کا فوت ہونے لگے تو ان کی بہن جو ہے وہ رونے لگی، تو ابھی زندہ تھے، بہن کو دیکھا رو رہی ہے، بیمار تھے، آخری سکرات طاری ہو گیا، بلایا بہن کو، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی جو حالت ہے آپ پر رو رہی ہوں، آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا سنو، رونا ہے تو اپنے اوپر رو، میرے اوپر نہ رو۔ میں نے جتنی زندگی گزاری ہے روتا رہا اسی دن کے لیے کہ میں دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں۔ آج میں الحمدللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جا رہا ہوں، اور اس دن کے لیے میں منتظر تھا، خوش تھا، آج وہ دن مجھے مل گیا۔ یہ پنکھا چلا دے، مکھی بند کر رہی ہے۔ آج وہ دن مجھے مل رہا ہے اور آپ رو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم مجھ پر نہیں رونا، میں نے اپنی زندگی میں 60,000 قرآن کریم تلاوت کیا ہے، لہذا آپ میرے اوپر نہ روئیں۔ وہ ایک انسان تھے ہماری طرح، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ آج ہم بھی ایک انسان ہیں، اپنے سے سوال کریں، گریبان میں جھانکیں، ہم نے کتنے مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہے؟ ہمارے گھر میں کیا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے؟ قرآن کریم نماز کے اندر ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ قرأت مسنون کے ساتھ کیا نماز ہم ادا کر سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے قرأت سنیں تو الگ بات ہے، علیحدہ اگر نماز ہم سنت بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، علیحدہ نماز پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، تو کیا گمان ہے کہ ہم سنت کے مطابق ہر رکعت میں 40-45 آیات پڑھ سکتے ہیں؟ وہ 2-4 صورتیں ہم نے سورہ اخلاص کوثر جیسی رٹی ہوئی ہیں، معوذتین جیسی رٹی ہوئی ہیں، وہی پتہ نہیں کیسے ہیں، نہ ان کی قرات صحیح ہے نہ تجوید صحیح ہے، بس پڑھ کر سجدہ لگا لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم نے نماز پڑھی۔ یاد رکھنا، اگر قرآن کو غلط پڑھیں گے، حروف کو صحیح ادا نہیں کریں گے، قرات و تجوید کا اہتمام نہیں ہوگا، تو یہی قرآن ہم پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قاری والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کریم کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن پر قرآن ہی لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو غلط پڑھتے ہیں۔ آج اپنا کلمہ طیبہ پڑھ کر سنا کر دکھا لو کسی کو، قرآن کریم فاتحہ پڑھ کر سنا لو، دیکھ لو کہ ہماری فاتحہ صحیح ہے، ہماری سورہ ناس صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا مذاق بنا رکھا ہے، جناب والا قرآن آتا ہی نہیں ہے، ہماری زبانیں موٹی ہو گئی ہیں، ادائیگی نہیں ہوتی، اور جب بچے ہنستے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں ہم بوڑھے ہو گئے۔ قبر میں یہ جواب دے کر مطمئن ہو جاؤ گے کہ ہم بوڑھے ہو گئے؟ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، قرآن کے معنی کو جانو، یہ ضروری ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ 5 مرتبہ ہم
قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر اور سنتے بھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا۔ یہ عجوبہ نہیں ہے؟ یعنی ہم پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ نفل سنت میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ امام نے آیات پڑھی، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سنا رہا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم مطمئن ہیں اس بات پر؟ ہمارا ضمیر کیسے مطمئن ہو جاتا ہے؟ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ موبائل ٹون کرتا ہے، جیب میں ہوتا ہے، جلدی جلدی سلام پھیر کے نکال کے دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے میسج کی تو اتنی فکر ہے اور اتنی قدر ہے، اگر وہ ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تو دوڑ کر بچے کو، بیٹی کو، بیوی کو، کسی عزیز رشتہ دار کو، پڑھے لکھے کو بلا کر کہتے ہیں یار یہ میسج آیا ہے بینک سے، فلاں جگہ سے، فلاں جگہ سے، بتاؤ کیا ہے۔ دنیا کے میسج کو اور دنیا کے باتوں کو تو اتنی اہمیت ہم دے رہے ہیں، اگر نہیں دیتے تو وہ اللہ کے کلام کو نہیں دیتے۔ اتنے بڑے ظالم ہم کیسے بن گئے؟ یہ قرآن مقدمہ قائم کرے گا، لیکن قیامت کے دن کرے گا جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول مقدمہ کریں گے کہ انہوں نے میرے پیچھے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج انگریزی پڑھنے کے لیے، سائنس پڑھنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، ہم لاکھ کروڑ روپے خرچ کے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں تو قرآن نہیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیسا ہم انتظار میں ہیں؟ تو میرے عزیزو، قرآن کو پڑھو اور سمجھو، اپنی زندگی کے اندر اس کو لے آؤ، اپنی نجی زندگی کے اندر بھی قرآن کو لے آؤ، اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کو لے آؤ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میسج دے رہا ہے، اللہ کا حکم لے کر آیا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سچ بولو تو سچ بولنا ہے، اس نے کہا جھوٹ نہیں بولو تو جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ اس نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، نماز پڑھو 5 وقت میں، زکوٰۃ ادا کرو اور حج ادا کرو اور حلال کھاؤ، سود سے دور ہو جاؤ، سود حرام ہے، یہ سارے احکامات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بار بار بتلائے ہیں، ہم نہ تو ان کو پڑھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ پڑھتے بھی ہیں تو انسنی کر دیتے ہیں، اور سنتے بھی ہیں تو انسنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، عمل اس پر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو اس شخص کا کیا انجام ہوگا۔ ایک شخص اگر اپنے گھر میں اپنے والد کی بات کو نہیں سنتا، اپنی والدہ کی بات کو نہیں سنتا، اگر سنتا ہے تو اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ میں باپ ہوں، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، میری بہو میری بات نہیں سنتی، تو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ لیکن میں ہی ہوں اپنے رب کی نہیں سنتا، اپنے رب کی بات کو نہیں مانتا، تو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے میدان محشر میں کیسے کھڑا ہوں گا اور اس وقت جواب کیسے دوں گا، اپنے آپ کو بے ضمیر کیسے کیا ہوا ہے۔ اس پر ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں۔ قرآن کی تعظیم کرو، یہ قرآن کا حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی تعظیم کرو۔ آج تعظیم ہم نے کی ہے کیا؟ مولوی صاحب سے تویز لکھوا کے گلے میں ڈالو، یہ تعظیم۔ اچھا جی، دوسرا کاروبار شروع کرتے ہیں تو ایک قرآن خرید کر لے آتے ہیں اور اس کے اوپر 10 غلاف لپیٹ کے سب سے اونچا رکھوا دیتے ہیں، وہ بھی کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے ادھر رکھتے ہیں اوپر، تاکہ ہمارے کاروبار میں کیا ہو جائے؟ برکت ہو جائے، برکت ہو جائے گی۔ نیچے جھوٹ بول رہے ہو، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، نیچے سودی معاملات ہو رہے ہیں، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو ملازم کو اور دوسروں کو، سارا کام اس کے خلاف کر رہے ہو، اس کے اوپر، سب کے اوپر اس کو رکھا ہو جائے گی برکت۔ اس قرآن کو اپنے خلاف گواہ بنا رہے ہو، یہ قیامت کے دن مدعی ہوگا کہ میرے سامنے یہ میرے خلاف ورزی کرتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ قرآن کی عزت کرو، قرآن کی عزت یہ ہے کہ اس کو پڑھو، قرآن کی عزت یہ ہے کہ اس کو سمجھو، قرآن کی عزت یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، صاحب قرآن کی عزت کرو۔ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا، مانا، سمجھا، اس پر عمل کیا، ان کو بھی عزت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاج پہنا کر اٹھائیں گے، ضوء کضوء الشمس، ان کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی۔
یہ صاحب قرآن کے والد کی عزت ہے۔ کون دے رہا ہے عزت؟ اللہ رب العزت۔ جب اللہ ان کو عزت دیتا ہے صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے والدین کو، تو ہم اس کو کیوں نہ عزت دیں؟ آج تو غیبت ہی صاحب قرآن کی ہوتی ہے۔ مولوی ایک ایسا فرقہ ہے جس کو ہر کوئی گالی دیتا ہے، ٹکے کا آدمی نہیں ہوگا وہ بھی مولوی کو گالی دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ملا ہوتا کچھ نہیں ہے، بیچارہ غریب ہوتا ہے۔ تو ملامتی فرقہ مولوی بن گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے بندے یہ حافظ قرآن ہے، یہ سنت رسول کا حامل ہے، اس وجہ سے عزت نہ کرو کہ یہ مولوی ہے، اس وجہ سے تو کرو کہ یہ صاحب قرآن ہے اور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حامل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ والد کو جو تاج پہنایا جا رہا ہے یہ کس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کرایا ہے، اس کو سہولت فراہم کی ہے کہ آپ حفظ کریں، یعنی قرآن پڑھنے والے کا معاون بن گیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، معاون ہم سب بن سکتے ہیں، عزت ہم سب دے سکتے ہیں۔ صاحب قرآن کو عزت دو، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اور اپنی اولاد ہو ان کو صاحب قرآن بناؤ، اور اگر اولاد نہیں ہے، نہیں کر سکتے، تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت کرو، آپ بھی اس حفظ کرنے میں معاون شمار کیے جاؤ گے۔ آج دنیا والوں کی عزت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ ان کے پاؤں کے نیچے لال قالین بچھائے جاتے ہیں، بڑی عزت ہوتی ہے، کارپیٹ بچھائے جا رہے ہیں۔ صاحب قرآن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں، دریا اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب اپنا بیان فرمایا یا کشف بیان کیا، میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا ملائکہ کو۔ ملائکہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے اندر، مسجد کے اندر ایک بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ واپس گئے ملائکہ، یا اللہ آپ نے اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ اس میں تیرا ایک بچہ کلام پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اچھا، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے فرمایا فرشتوں ان کو عذاب میں مبتلا مت کرو، اس بستی کے لیے 40 سال تک عذاب کو ہٹا لو۔ جس جگہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ مساجد، یہ مدارس اور یہ گھر جس کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آج ہم نے یہ جو موبائل ہیں اور ٹیلی ویژن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، ان کے ذریعے اپنے گھروں کے اندر کیا کیا مصیبتیں لائے ہیں۔ بچو ان چیزوں سے، اللہ کے بندو قرآن کو پڑھو، آپ کے گھر سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو قرآن کی عظمت عطا فرمائے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات ساری میں نے کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت دینی مدارس میں قرآن کریم کے داخلے شروع ہو گئے ہیں، داخلے شروع ہو گئے۔ جیسے اسکول کالج کے داخلوں کا موسم ہوتا ہے تو ہمارے ہاں داخلے شروع ہو گئے ہیں۔ آج دوسرا دن تھا، بدھ سے شروع کیے ہم نے، تو آج تیسرا دن ہے، آج تو چھٹی کا دن ہے، لیکن ایک ہفتہ مزید داخلے جاری رکھیں گے۔ ہفتہ سے لے کر جمعرات تک میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہمارے پاس قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجیں، حدیث پڑھنے کے لیے بھیجیں، عالم بننے کے لیے بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی روشن کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔